چونکہ موت مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ اگر پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئی تو آئیے میں بخاری شریف سے ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ انبیاء کی دنیا سے جانا الگ اور باقی لوگوں کا مرنا الگ۔ اگر انبیاء کرام کا ذکر میں کر رہا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام صحیح بخاری میں ہے، جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے نا، اسرائیل آئے جان نکالنے کے لیے، تو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے جب ہاتھ ڈالا روح قبض کرنے کے لیے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اور وہ لکریم کی بارگاہ میں واپس چلے گئے کہ باری تعالیٰ آج ایک ایسے بندے سے واسطہ پڑا ہے اور میری آنکھ نکل گئی۔ اللہ تبارک صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آنکھ عطا فرما دی، ان کی آنکھ ٹھیک کر دی۔ اب جب دوبارہ آئے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، تو پہلے تو آئے نا قریب آ کے کھڑے ہو گئے تو ہاتھ ڈال لیا تھا روح نکالنے کے لیے، اب آئے جب دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے، قریب نہیں آئے، دور ہٹ کے کھڑے ہو کے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کیا۔ پہلے سلام نہیں کہا تھا، ایسے ہی آئے اور روح نکالنے لگے اور آپ نے تھپڑ مارا۔ دیکھیے نا انبیاء کرام کے اختیارات و تصرفات ہیں، پھر ان کا دنیا سے جانا اور عام لوگوں کا دنیا سے جانا، اس پر ذرا غور کرنا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا تصرف یہ ہے موت کے حوالے سے، تو پھر جو سید الانبیاء ہیں ان کے تصرف کا حال ہے، ان کے تصرف کا حال ہے۔ جاؤ حدیث شریف پڑھ کے دیکھو، جب دور ہی کھڑے ہو گئے نا دوبارہ آئے اسرائیل تو سلام عرض کیا۔ جب کوئی کسی سے آگے شکایت کرنا تو اسی میں چنگے بندے کل کر لیا ہے، تو پھر وہ آنے یار بندہ کو بندہ دیکھی رہے، جان نکالنے گئے ہو یہ تو کلیم اللہ ہے، یہ تو کلیم اللہ ہے، آداب سکھائے نا۔ تو اب جب کہ آئے آداب سیکھ کر کے تو پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، سلام عرض کیا۔ دور سے جب سلام کیا تو مسکرائے موسیٰ کلیم اللہ، فرمایا آجا آج تجھے کچھ نہیں کہتا، آج تجھے آداب سکھانے سے سکھا دیے۔ اور میرے آقا کریم دیکھیے ذرا، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جن کو کچھ علم نہیں، کچھ پتہ نہیں، باندھ باندھ کی لوگ گولیاں بول رہے ہیں۔ اپنا ایمان بچاؤ، بہت چاروں طرف خطرات ہیں، چاروں طرف۔ میرے امام نے ایسے نہیں فرمایا تھا سننا جنگل رات اندھیری، شاہی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ محراب و منبر سے ایسی صدائیں آ رہی ہیں، اور اسی لیے فرمایا نا چوروں کی رکھوالی۔ انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ کے بارے میں، اور بالخصوص حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایمانوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ ٹھوس باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث شریف کی روشنی میں، اور بخاری شریف کی حدیث، کوئی قصے کہانی نہیں ہے۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام کا مقام دیکھیے، حضور تو موت کے بھی مخلوق، موت مخلوق ہے تو حضور تو ہر مخلوق کے رسول ہیں، تو موت کے بھی حضور رسول ہیں اور حیات کے بھی میرے آقا رسول ہیں۔ اس موت سے میرے آقا کا وصال نہیں، اور اس حیات سے میرے آقا کی حیات نہیں۔ اسی لیے حضور کے وصال کو الگ بیان کیا، باقی لوگوں کی موت اور ہے، رسول اللہ کا دنیا سے جانا ہو، یہاں تو موسیٰ کلیم اللہ آنکھ نکال دیتے ہیں، تماشا مار کے۔ بخاری شریف میں حدیث
میرے آقا کریم علیہ السلام کا جب وصال مبارک آیا نا، وقت آیا، جب حضور کی دنیا سے جانے کا وقت آیا، یہ چیزیں غور سے سنو اور ان دل میں جگہ دو، پھر اپنا عقیدہ مضبوط کرو، شکر کرو کہ ہمیں سچا سچا طیب و طاہر و کھڑا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے۔ اب جب جبریل امین حضور کے دروازے پہ دستک دیتے آ رہے ہیں، ملا کا دروازہ بھی کبھی کھٹکھٹایا اسرائیل، یہاں تو سید الملائکہ ہیں جبریل امین، کاشانہ نبوت کے باہر کھڑے اور میرے آقا کریم کے کاشانہ اقدس کے دروازے پہ دستک دیتے، فرمایا دیکھو کون ہے؟ ورثی حضور آج جبریل ہے، باہر کھڑا ہے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان ہے۔ حضور جبریل آئے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، میرے آقا نے اجازت دی تو جبریل آئے، تو فرمایا جبریل آج کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آقا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کی عیادت کے لیے اور مزاج کرسی کے لیے بھیجا، لگاتار 3 دن آئے جبریل حضور کے وصال مبارک کے جو آخری 3 دن تھے نا، پہلے دن بھی آئے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن، یہ آخری دن کی بات ہے، مزاج کرسی کے لیے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسے؟ ان اللہ تعالی ارسلنی الیک تعظیما لک و تشریفا لک، آپ کی عزت و عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسے ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بے چینی اور اضطراب کا اظہار فرمایا کہ فراق کے لمحے، بے چینی اور اضطراب کیا تھا کہ فراق کے لمحے ختم ہوں، وصال کے لمحے آئے۔ جب میرے آقا نے فرمایا نا کہ فراق کے لمحے ختم ہونے چاہیے، وصال کی گھڑیوں کی آمد ہو، تو جبریل نے عرض کی حضور آج میرے ساتھ ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی۔ حضور وہ دروازے کے باہر کھڑا ہے، وہ آنے والا کون ہے؟ اسرائیل علیہ السلام۔ حضور اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، آج حکم آپ کا چلے گا۔ دیکھیے حضور کا تصرف، میرے آقا کریم کا تصرف، حضور کا اختیار، آپ کا مقام۔ اگر اجازت دیں گے تو اندر آئے گا، اور اجازت دیں گے تو اپنا کام کرے گا، اور اگر اجازت نہیں دیں گے تو انہی قدموں پر پلٹ کر واپس چلا جائے گا۔ میرے آقا کو موت کا بھی اختیار ہے، میرے آقا کو حیات کا بھی اختیار ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، حضور وہ فرشتہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں، اجازت دیں گے تو آئے گا، نہیں تو انہی قدموں پہ واپس چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر جبریل کو دیکھا، اور میں جبریل تو بھی تو مشورہ دینا، تیرا کیا مشورہ ہے؟ یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ جبریل نے کہا حضور حکم آج آپ کا چلے گا، آج فیصلہ جو آپ کریں گے وہی ہوگا۔ اگر آپ نے مشورہ پوچھا ہے تو میں اتنا عرض کر دیتا ہوں، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فراق ختم ہو، وصال کے لمحے آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی مشیت، اللہ کی مشیت بھی ہے، اس کی قدرت بھی ہے۔ میرے آقا کریم نے اجازت فرمائی، اسرائیل اندر آئے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی اجازت مبارک سے حضور کی روح مبارک کو قبض کیا۔ تو موت اور حیات کا اختیار بھی اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کریم علیہ السلام کو۔
جب سے میں نے بیان شروع کیا ہے اب تک کی ساری گفتگو کو میں چاہتا ہوں ایک حدیث کی روشنی میں سمجھ لیں. الحمدللہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں میں بات نہیں کرتا. ایک حدیث کی روشنی میں پورا مضمون اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا. میرے آقا کریم نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. انبیاء کی موت و حیات کا فلسفہ سمجھو. حیاتی خیر لکم ومماتی. اللہ اکبر. میری حیات میں بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرے وصال میں بھی تمہارے لیے. حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. اور اس کا مرادی معنی بھی عرض کر دوں. میری ظاہری حیات میں بھی خیر تمہیں میرے طرف سے ملتی ہے اور میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں میرے طرف سے. حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. ابھی بھی سمجھ رہا ہے. اور پھر جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی تھوڑا سا واپس آئی. سرکار نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. بلغنی صوتہ حیث کان. جہاں کہیں کوئی درود شریف پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ وصال کے بعد بھی جب آپ قبر انور میں ہوں گے وہاں بھی آواز پہنچے گی؟ میرے آقا نے فرمایا بعد وفاتی ہاں میرے وصال کے بعد بھی قبر میں آواز پہنچے گی. اور دلیل بھی دی ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا. اب خود تو ہی انصاف کر. اب خود تو ہی انصاف کر. کیا تو بھی بشر وہ بھی بشر؟ میرے آقا کی بشریت بے مثال ہے. میرے آقا بشر ہیں مگر ایسے بشر بے مثل. بے مثل بشریت ہے میرے آقا. دیکھیے اسی لیے میرے امام نے فرمایا ایک آج کل وہ بڑا نیٹ پہ پروپیگنڈا معاذ اللہ اہل سنت کے بعد حضور کو نوع انسانی سے نہیں مانتے. وہ پیر بنا ہوا ہے پیروں کا سیلاب آیا ہوا ہے. پیر سے کم کو تیار ہی نہیں بنتا. ٹیکے لگاتے لگاتے پیر بن گیا. کاروبار کا نہیں چلا تو پیر بن کے پیش کر رہے. تو وہ کہتے اللہ جی یہ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں یہ حضور انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ حضور کو انسانیت سے ہی نکال رہے ہیں معاذ اللہ. حضور کو عالم بشریت سے نہیں مان سکتے. تو ان پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوا کریں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ بریلیوں کا یہ عقیدہ ہے. میں نے کہا بریلی کس نسبت سے؟ امام محمد رضا کی نسبت سے. لعنت اللہ علی القاذبین. جھوٹے پہ خدا کی. جو یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو کچھ خدا کا خوف ہی نہیں. دیکھیے میرے امام جن کی نسبت سے ہمیں بریلوی کہتے ہیں اور یہ بریلیوں کا عقیدہ نہیں ہے. بریلیوں ہمارا عقیدہ ہمارے آقا بشر ہیں مگر بے مثل بشر. اور دیکھیے امام نے کیسا عقیدہ واضح کر دیا. آپ فرماتے ہیں اللہ کی سر تبا قدم شان ہے یہ. اللہ کی سر تبا قدم شان ہے یہ. انس نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. پھر بھی آپ کو سمجھا کے ہمارے بال سفید ہو گئے. پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں وہ نہیں آتا جی حضور انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ آتے نبی پاک نور نے.
انسان اشرف المخلوقات ہے. میں نے کہا یہ تو جو بہتان ہے نا اس کا جواب تو 1921 میں میرے امام کا وصال ہوا ہے. میرے امام تو اپنی ظاہری زندگی میں اس کا جواب دے گئے تھے. پھر سنیے یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا. جو عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. چلیے اور سن لیجیے. وہ وہی امام کی نسبت سے کہتے ہیں نا وہ امام نے جو عقیدہ یا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کس نے کیا تیرے سوا؟ شاہ احمد رضا. شاہ احمد میرے امام فرماتے ہیں کہ یہ ہے عقیدہ. تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسے, ہم کہتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. یہ ہے فرق. ملا کہتے ہیں ہماری طرح ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. ہم کہتے ہیں او کائنات عرضی و سماوی میں, کائنات بست و بالا میں آمینہ کے لال جیسا نہ ہوا ہے نہ صبح قیامت تک ہو سکتا. میرے آقا کی بشریت بے مثال ہے. بے مثال بشریت ہے میرے آقا. فرمایا جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو, کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. حدیث شریف میں آیا کہ فرشتے درود پہنچاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ درود سنتے ہیں. میں نے کہا میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے, اپنی طرف سے تو نہیں کہا. بلغنی صوت ہو ایسو کہا. یہ حدیث شریف ہے, فرشتے بھی پہنچاتے ہیں, مگر اس کا بھی سن لیجیے. دلائل الخیرات میں حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی. یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی فرشتے کیسے پہنچاتے. میرے آقا کی حدیث حضرت سلیمان جزولی علیہ السلام نے دلائل الخیرات میں لکھی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم. اسمع واحد متکلم کا صیغہ ہے, عارف واحد متکلم کا صیغہ ہے. انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفهم, جو مجھ پر محبت سے درود شریف پڑھتا ہے میں خود اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور خود اس کو پہچانتا بھی ہوں. انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفهم, جو محبت میں ڈوب کر پیارے آقا پر درود و سلام پڑھتا ہے میرے آقا خود سماعت بھی فرماتے ہیں, درود شریف پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں. اور جو دور و دیوار کو بھی دیکھ رہا ہے درود پڑھ رہا ہے, آنے والے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے درود شریف پڑھ رہا ہے, گاہکوں کو بھی ڈیل کر رہا ہے درود شریف پڑھ رہا ہے. عدم توجہ سے جو درود شریف پڑھتا ہے اس کا درود شریف فرشتے پہنچاتے ہیں. انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارف, جو محبت میں کامل توجہ سے درود پاک پڑھتا ہے وہ فرماتے ہیں اسمع میں خود سنتا ہوں, وعارف اور درود شریف پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں. اسی لیے علماء مصطفیٰ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہمارے پیارے آقا کریم ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں, تبھی تو ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. زندہ ہے واللہ, زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. تفسیر قرطبی پڑھ کے دیکھ لے,
سورہ نساء کی آیت ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ كَمَا وَرَدَ فِي سورة النساء وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی علیہ الرحمہ نے بیروت کی چھپی تفسیر قرطبی میرے والد گرامی حضرت محدث ابدالی علیہ الرحمہ کے کتب خانے میں موجود ہے، حوالہ انڈر لائن ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حدیث شریف ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے وصال کا تیسرا دن تھا اور ایک عرابی مدینہ شریف کے قرب و جوار میں رہنے والے جو دیہات کے لوگ تھے انہیں عرابی کہتے ہیں، ایک گاؤں پہ رہنے والا آدمی آیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت و ملاقات کے لیے مسجد نبی میں داخل ہوا اور اس نے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ وہ عربی اندر آیا مسجد شریف میں اور آ کے پوچھتا ہے این محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کہاں تشریف فرما ہیں؟ میں حضور کی زیارت و ملاقات کے لیے آیا۔ اب اسے بتایا گیا کہ آج تو تجھے پتہ نہیں ہے 3 دن ہو گئے حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا این قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زارو قطار رونے لگا کیونکہ اسے تو علم نہیں تھا۔ جب سنا کہ حضور تو وصال فرما گئے تو زارو قطار روتے ہوئے اس نے پوچھا این قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر انور کہاں ہے؟ تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں، ذرا اس سے غور سے سنو۔ مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے حجرہ عائشہ صدیقہ میں لے گئے اور حضور کی قبر انور کے قریب لے جا کر انگلی کا اشارہ کیا، آدھا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ہمارے آقا کی قبر انور۔ اب اس عرابی نے کیا کیا؟ حضور کی قبر شریف کی خاک اٹھا کے سر میں ڈالی اور زارو قطار روتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ کے پیارے محبوب رسول، میں قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ جانوں پر ظلم سے مراد گناہ ہیں۔ حضور میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور مجھ سے بہت سے گناہ صادر ہوئے ہیں، میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں، مجھے اپنے رب سے بخشوائیے، مجھے اپنے رب سے بخشوائیے، میرے گناہوں کی معافی لے لیجیے۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب اس نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول، میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے، مجھے بہت سے گناہوں مجھ سے صادر ہوئے، مجھے بخشوائیے، میرے گناہوں کی معافی لے دیجیے۔ اب حضرت علی کا قول سنیے، مولا علی فرماتے ہیں قد نودی من القبر، حضور کی قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، میری بارگاہ میں آ کے اللہ سے بخشش مانگنے والے تیرے لیے بشارت ہے، مجدہ نافذہ ہے، خوشخبری ہے، قد غفر لک، جان تیری بخشش ہو گئی۔ تفسیر قرطبی میں قد غفر لک، جا تو بخشا گیا ہے۔ اور تفسیر کبیر میں دوسرا حوالہ بھی سن رہے ہیں، تفسیر قرطبی میں بھی اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا، حضور کی قبر شریف سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اندازہ فرمائیے، پھر میرے امام نے بجا کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ کوئی ہم
ہم تو ماننے والے ہیں نا. اور یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس توقع آپ سے یہ امید ہے کہ اسے آپ ذہن نشین کریں جو میں بیان کرنے لگا. دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد ہیں اشرف علی تھانوی صاحب. ان کی کتاب ہے جمال الاولیاء. اور اہل حدیثوں کے مجدد ہیں نواب صدیق حسن بخاری. تقریر میری ریکارڈ ہو رہی ہے اور جب تک میری زندگی ہے میں حوالہ دکھانے کا ذمہ دار. اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بخاری کی کتاب تقریب المومنین ہے اور جمال الاولیاء دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب. دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب اللہ اکبر اللہ اکبر وصال مبارک ہوا تو وصال سے قبل آپ نے وصیت فرمائی. وصیت کس کو کی؟ حضرت سیدنا مولا علی حیدر کرار کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا غسل کفن اور جنازہ کر کے میری چارپائی اٹھا کر کے حضور کے روضہ اقدس کے دروازے کے باہر رکھتے اور جا کر یہ سلام پڑھنا السلام علیکہ یا رسول اللہ. دونوں کتابوں میں یہی دوسری لکھا ہوا ہے. اور عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر بالباب. حضور ابو بکر حاضر ہے اندر آنے کی اجازت مانگ. ابو بکر بالباب یستاذنک اندر آنے کی اجازت مانگ. سیدنا ابو بکر صدیق وصیت کر رہے ہیں اجازت مل جائے تو روضہ رسول میں دفن کر دینا, نہ ملے تو جنت البقیع میں دفنا دینا. اب جنازہ پڑھنے کے بعد جب چارپائی رکھی گئی حضور کے روضہ اقدس کے دروازے کے باہر اور عرض کیا گیا حضور یہ غلام ابو بکر حاضر ہے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. دونوں کتابوں میں لکھا ہے. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ قد فتح الباب, دروازہ خود بخود کھل گیا اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب وفی روایت الثانی اوصل الحبیب الى الحبیب. دیر نہ کرو میرے یار کو جلدی اندر لے آؤ. یہ جمال الاولیاء میں تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے. تقریب المومنین میں نواب صدیق حسن بخاری نے لکھا ہے اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا. تو میرے آقا کریم حیاتی خیر لکم و مماتی, میں تو فرمایا کہ میری حیات میں بھی خیر ہے, میرے وصال میں بھی تمہارے لیے خیر ہے, میری ظاہری حیات میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے, میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے. مشکاۃ شریف باب الکرامات میں ہے کہ واقعہ حرہ جب پیش آیا, واقعہ کربلا کے بعد یزیدی لشکر نے جب مدینہ شریف پر چڑھائی کی تو 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہونے دی نہ جماعت ہونے دی. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ تابعی ہیں مشہور, کہتے ہیں کہ میں نے تو مسجد نبوی شریف کے بغیر کبھی نماز ہی نہیں پڑھی. اب پہلے لگا دیے گئے, قبضہ کر لیا گیا ہے, مسجد نبوی مکفل ہے, اذان اور جماعت نہیں ہونے دی جا رہی. پہلی نماز کا ٹائم ہوا, سوچا کہ کیا ہیلا کروں کہ مسجد میں کسی طرح پہنچ جاؤں. انہوں نے کیا کیا کہ گھر سے نکل کر دیوانوں والی حرکتیں شروع کر کہ یہ یزیدی سمجھے کہ وہ پاگل ہے, دیوانہ چھوڑ دو اس کو. نکلے نا باہر تو دیوانوں والی حرکتیں کی. فوجیوں نے پکڑ لیا, یزیدیوں نے, سپاہیوں. تو جو بڑا سپاہی کا افسر تھا نا اس نے کہا چھوڑو یار, یہ کو دیوانہ مسجد کا ملنگ آدمی ہے, یہ کو درویش سا آدمی ہے, چھوڑو اس کو, اس کو کچھ نہ کہو. اور کہا میں نے شکر ہے میرا کام بن گیا. مسجد کے اندر چلے گئے اور جب جا کے بیٹھے تو سوچتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں, گھڑیاں تو تھی نہیں, اذان نہیں ہوتی, جماعت نہیں, کیسے پتہ چلے. فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوا تو حضور کی قبر انور سے اذان کی آواز آئی.
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہاں سے آواز، میں ادھر کو چل پڑا کہ کمرے میں کون اذان دے رہا ہے؟ فرماتے ہیں جب میں قریب گیا میں نے دیکھا کہ وہ آواز حضور کی قبر شریف سے آ رہی ہے، پھر اقامت کی آواز ہے، پھر جماعت کرانے کی آواز۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو اپنے آقا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب بھی درود شریف پڑھا کرو تو اس تصور سے درود شریف پڑھا کرو میرے آقا کریم خود سماعت بھی فرما رہے ہیں اور مجھے پہچان بھی رہے ہیں، اور میرے آقا براہ راست گنبد خضرا سے نگاہ لطف و کرم فرما رہے ہیں، اور اس محبت سے جب درود شریف پڑھو گے تو لطف ہی دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ نے یہی پیغام دیا ہے، اور پوری زندگی آپ نے عشق رسول کے سفیر بن کر چار دانگے عالم میں عشق رسول کی خوشبو کو پھیلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو پاکیزہ، سچا، سچا، طیب و طاہر اور کھرا عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر اللہ زندہ رکھے، موت آئے تو اسی عقیدے پر آئے۔ میں 1985 میں جب بریلی شریف گیا تو حضور مفتی اعظم ہند کے حجرے میں جب میں گیا تو ان کی جو الماری تھی کتابوں والی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سنی رہو، سنی جیو، سنی ہے جی۔ تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو پاکیزہ عقیدہ ہے نا، حضور کی محبت والا، حضور کے عشق والا عقیدہ، اسی عقیدے پر اللہ سے زندگی مانگتے ہیں، اور اسی عقیدے پر موت آئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیں، موت آئے تو لبوں پر درود شریف جاری ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیں، کھلے آنکھ صلی اللہ صاحبزادہ محتشم رضا صاحب نے اشارہ دیا، میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے تو سمجھا وقت کافی ہو گیا، مہمان بھی ہو گئے، پر انہوں نے اشارہ کیا تو یہ جمال الاولیاء میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، یہ مزے کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا، زبان میری ہے بات ان کی ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا، زبان میری ہے بات۔ اب تو یار سوچو، یہ دیوبند مطلب فکر کے مجدد ہیں، اشرف علی تھانوی کتاب جمال الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ مدینہ پاک جب حاضر ہوئے تو حضور کی قبر اکبر پر روضہ اطہر پر کھڑے ہو کے مواجہ شریف پر سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا جدی، اے میرے جد اعلیٰ میرا سلام قبول فرمائے۔ فوراً قبر شریف سے آواز ہے، وعلیکہ السلام یا بنی، اے بیٹے تجھے بھی سلام۔ تو احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلام تو جب گھر میں پڑھتا تھا وہاں بھی جواب سنتا تھا، عاشقوں کی بات ہی نرالی ہے۔ سلام کہنا کیا ہے؟ سنت، سلام کہنا اور جواب دینا، سلام کہنا سنت اور جواب دینا
نماز میں جب پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی شاہ ولی اللہ صاحب محدث دیر بھی رحمہ فرماتے ہیں جب نماز میں تحیات بیٹھو نا پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی سرکار کو سلام رستے ہو تو صبر کیا کرو گنبد خضرا سے جواب درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے سلام عرض کرنے سے جواب ملتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے نماز میں پڑھو نا السلام علیکہ ایھا النبی تحیات میں بیٹھو فوراً تصور کیا کرو گنبد خضرا سے میرے آقا میرے سلام کا جواب بتاؤ احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں سلام کا جواب تو گھر میں بھی سنتا تھا آج آقا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دست اقدس سامنے جلوہ گر ہو میں بوسہ لینے کا اور زیارت کرنے کا شرف حاصل کروں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء میں لکھا ہے قبر شک ہوئی اور حضور کا دست اقدس قبر انور سے باہر جس سے پوری مسجد نبی بقعہ نور بن گئی خوشبوئیں نکل گئی روشنیاں پھیل گئی اور میں نہیں کہتا یہ ان کے مجدد نے لکھا ہے تانوی صاحب نے لکھا ہے سینکڑوں لوگ موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا 10-20 آدمی نہیں جمال الاولیاء میں لکھا ہے سینکڑوں لوگوں نے یہ منظر دیکھا دست اقدس کی زیارت بھی کی حضور کا دست اقدس قبر انور سے باہر جلوہ گر ہوا احمد کبیر رفاعی نے زیارت بھی کی اور دست اقدس کا بوسہ بھی دیا حضور کا دست مبارک پھر قبر کے اندر جلوہ گر بھائی احمد رضا نے یہی تو ساری زندگی کام کیا وہی جس آقا کا کلمہ پڑھا ان کی عظمت بھی پہچانو نا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل کو نہ مانیں گے وہ گھر سے تو مان گیا آج وقت ہے معلوم آقا کریم شان آقا کریم علیہ السلام کی عظمت شان کو پہچان کر اس پر یقین کامل رکھو آج بھی وہ صدق دل سے میرے آقا کو پکارتا ہے وہ درد دل چاہیے آج ہمارے پاس درد دل نہیں ہے جو درد دل سے پکارتے ہیں ان سے پوچھئے چاہے تو آقا خواب میں زیارت کراتے ہیں چاہے تو حالت بیداری میں زیارت کراتے ہیں کیا امام سیوطی نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں زیارت نہیں کی نبی پاک 70 مرتبہ حالت بیداری میں آقا کریم کے پیر میرے علی شاہ صاحب گولوی لگا جاگتے ہوئے نبی پاک کا دیدار ہوا میری سرکار اعلیٰ حضرت نے حالت بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کی جب احمد رضا کو حالت بیداری میں دیدار عطا کیا گیا تو احمد رضا کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل بے قرار ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے اور پھر میرے شاہ صاحب کو زیارت ہوئی فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان اس صورت نہیں فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں ساچی آکھاں تیرا بدی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑی سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کت میرے علی کت تیری مشتاق کی کت جانت یہ تو پھر سرکار اپنی مرضی پہ ہے نا چاہے تو خواب میں دیدار کرائے چاہے تو حالت بیداری میں 1985 میں جب بریلی شریف والا کورس پہ گیا تو واپسی میں دلی کی جامع مسجد میں حضور کے منہ مبارک ہیں تو ہم گئے جمعے کا دن تھا تو دلی کی جو جامع مسجد ہے نا لاہور کی شاہی مسجد کی طرح بڑی وسیع اور بڑی مسجد اس کے درمیان میں جس طرح بادشاہی مسجد لاہور کے درمیان میں تالاب ہے وہاں بھی ہے
تو تالاب کے کنارے نا ایک چوکھا سا بنا ہوا ہے سنگ مرمر کا، چوکی سی بنی ہوئی ہے پتھر کی، اور اس کے اوپر ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سلطان اورنگزیب عالمگیر کو نبی کریم علیہ السلام کی حالت بیداری میں زیارت کی، یہاں اس نے سرکار کی زیارت کی تھی۔ تو اس پہ فارسی کا شعر ہے، رسول این جا دیدار، اپنی آنکھوں سے وہ شعر میں نے زیارت کی اور پڑھا، رسول این جا دیدار و بیعو اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ، چاروں خلفائے اربعہ حضور کی معیت میں تھے نا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے خلفائے اربعہ کی بھی زیارت ہوئی اور آقا کریم کے دیدار کی بدولت ان کی بھی زیارت کے شرف حاصل ہوئی۔ رسولی جا دیدار وبیع اللہ، اس جگہ میں مجھے نبی کریم کی زیارت ہوتی ہے۔ تو یہ جو حضور کی محبت و پیار دل میں رکھنے والے ہیں، میرے آقا نگاہ لطف و کرم فرماتے ہیں، چاہے خواب میں دیدار عطا فرمائیں، چاہے حالت بیداری میں دیدار۔ ہمارا تو ویسے اتنا کام ہے کہ اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط رکھ کے اپنے دل کی دنیا کو عشق رسول کی بستی بنا لیں اور عشق رسول کے انوار و تجلیات سے دلوں کو منور و روشن کریں، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ کے درجات بلند فرمائے۔ نہایت صالحہ خاتون تھیں، ان کی والدہ ماجدہ حکیم صاحب کی اہلیہ محترمہ، ان کی ایک بڑی ایک عظیم نسبت تھی حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے منظور نظر تلمیذ رشید حضرت مولانا محمد بشیر صاحب مناظر اسلام، عاشق رسول اور فدائے غوث الورا حضرت علامہ مولانا محمد بشیر صاحب قادری رضوی نور اللہ مرقدہ، ان کی صاحبزادی تھی، بڑی اچھی تربیت تھی، ساری زندگی ان کی بھی قرآن شریف پڑھتے پڑھاتے گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ اپنی رحمتیں عطا فرمائے، اور ان کے والد ماجد سے علامہ مولانا محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تربت پر بھی صبح قیامت تک اللہ رحمتوں کی برکت۔ مجاہد اسلام تھے، غازی اسلام تھے، مناظر اسلام تھے، اور ان سب سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کے عاشق صادق۔ یہ ساری یہ خوبی ایسی ہے جو ساری خوبیوں کو اپنے دامن میں عشق رسول ان کا نمایاں بس تھا، اور اپنے مسلک کی بڑی غیرت تھی، صرف وہ کہنے والی بات نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس پورے گھرانے کو، اور ان کے صاحبزادے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں علامہ مولانا بشیر صاحب کے، ان کے تمام شہیر الاسلام صاحبزادہ شہیر الاسلام صاحب، ان تمام ان کے بھائیوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے نجم المصطفیٰ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں الحمدللہ، جتنے بھی عائشہ اقربا تشریف لائے، اللہ تعالیٰ حکیم صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ دین و مسلک کی خدمت کی توفیق بخشے، اور یہ سارے بھائی دینی کاموں میں مصروف ہیں الحمدللہ۔ یہ بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ان کے نانا جان کا خاص فیض ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ محدث اعظم علیہ رحمہ دورس پہ کئی دفعہ میں زیارت ہوئی، وارث صاحب اور ان کا بڑا پیار تھا، وہ ادھر اس کی محفل میں دربار شریف پہ اکٹھے بیٹھتے تھے، تو میں نے کئی دفعہ ان کی زبانی سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بچے دین پہ قربان ہوں، میرے سارے بیٹے عالم دین بنے، دین کے خادم بنے، مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبردار بنے، اور محدث اعظم علیہ رحمہ نے جو پودا لگایا ہوا ہے اس پودے کی آبیاری کرنے کی توفیق دے۔ یہ ان کے ارمان تھے، ان کے نواسوں کے ذریعے، ان کے صاحبزادوں کے ذریعے، پوتوں کے ذریعے یہ فیض جاری ہے الحمدللہ، اور یہ بزرگوں کے فیض ہوتا ہے جو نسل در نسل یہ ان کی روحانیت چلتی رہتی ہے۔ اللہ قبول فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔